السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آخرت پر ایمان، پہلا سبق، موت اور قبر کا بیان۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں آخرت کے بارے میں جو بھی باتیں آئی ہیں ان سب پر جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا ہم صحیح مسلمان مومن نہیں ہوں گے۔ آخرت پر ایمان میں موت سے لے کر اس کے بعد پیش آنے والے سارے مراحل، یہاں تک کہ آخری فیصلہ جنت یا جہنم کا ہو، اس درمیان میں پیش آنے والے تمام امور کے بارے میں قرآن اور صحیح حدیثوں میں جو باتیں آئی ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان کے بارے میں علم حاصل کرنا اور اپنے آخرت کی بہت زیادہ فکر کرنا اور اس کے بارے میں ہمیشہ معلومات کو تازہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ آخرت کی فکر کی وجہ سے انسان دین پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہ سکتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے دل کی بہت اچھی طرح اصلاح ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل جو سخت پڑ گئے ہیں، گناہوں میں ہم جو ملوث ہو رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ آخرت کے بارے میں غافل ہونا اور وہاں جو بڑے ہولناک سخت مرحلے پیش آئیں گے اس کے بارے میں علم نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں فرمایا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ تم اس آخرت کے دن کا انکار کر کے اس دن سے کیسے بچ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سورۃ الحج کے شروع میں اللہ نے فرمایا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی بھاری چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی عورت اپنا حمل ساقط کر دے گی، اس کا حمل گر جائے گا اس دن کے ہولناکی اور شدت کی وجہ سے۔ اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ مدہوش نظر آئیں گے لیکن کوئی وہ نشہ کیے ہوئے نہیں ہوں گے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا جس کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہوگی۔ موت کیا ہے؟ موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کی زندگی میں ہمارا خاتمہ، کوئی بھی جو پیدا ہوا وہ مر کر رہے گا۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ رحمان میں فرمایا، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اشرف المخلوق نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جیسے برگزیدہ ہستی، آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین نے اس کی خبر دے دی، انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ سارے بھی مرنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے اس کائنات میں ہمیشگی نہیں عطا کی ہے۔ اس موقع پر ہم موت کے بارے میں چند قابل غور پہلوؤں پر توجہ فرمائیں، ہمیشہ ان کو تازہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں۔ نمبر 1، بہت سارے لوگ موت سے غافل ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ اس کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھے۔ تازہ کیسے رکھا جائے گا؟ نیک اعمال کے ذریعے، اس موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے کہ ہم نیکیوں میں سبقت کرنے والے بنے، ہر طرح کی برائی سے پیچھے ہٹنے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا طاری ہونے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ اللہ نے کچھ نواز کے رکھا ہے آپ کو، تو غنیمت جانو فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے سے پہلے، اور اپنی فراغت کو غنیمت جانو مشغولیت پیش آنے سے پہلے۔ غور کیا آپ نے؟ کیا پیاری تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ انسان اپنے ساتھ قبر میں دنیا کی کوئی چیز لے کر نہیں جائے گا۔ کیا کبھی کوئی انسان کے ساتھ اس کی قبر میں ساتھ رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اس کا عمل ہے۔ جتنا زیادہ نیک عمل کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے بعد نیک عمل ہی کے ذریعے قبر میں بھی راحت و آرام اور آگے کی زندگی میں اللہ کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔ موت کے بارے میں دوسری چیز، موت کس انسان پر کیسے اور کب آئے گی کسی کو نہیں پتا، صرف اور صرف اللہ عز و جل کو ہی معلوم ہے۔ یہ اللہ عز و جل کے علم غیب میں سے ہے۔ تیسری بات، جب موت آ جائے گی تو پھر نہ دھکے دے کر اس سے ہم دور بھاگ سکتے ہیں، نہ کچھ ٹال سکتے ہیں، نہ موت کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنے سے آ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے بڑے صاف طور پہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم، ہر امت، سماج، ہر انسان، اس کی موت کا وقت متعین ہے۔ جب کسی کا وہ وقت آ جائے تو پھر اس سے نہ کچھ دیر کے لیے آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے وہ ہے کہ مومن جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت بہت خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، جنت کے لباس اور جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ فرشتے جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان لوگوں میں سے ہم کو بنائے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس دین پر، اللہ کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، نیک اعمال میں جٹے رہے، ان کی موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ مت، نہ ماضی کے بارے میں کچھ غم کرو، نہ مستقبل کے بارے میں کوئی ٹینشن اور فکر میں پڑو. کیوں؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل پر تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اس لیے خوش ہو جاؤ ان جنتوں سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے برعکس کافر کا کیا حال ہوگا؟ منافق کا کیا حال ہوگا؟ نام کا مسلمان بے عمل، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اسی حالت سے بچائے. ملک الموت انتہائی ڈراؤنی اور بدصورت شکل میں آتے ہیں. فرشتے جہنم کا لباس اور بدبوؤں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، وعیدیں سناتے ہوئے. اللہ اسی حالت ہماری نہ بنائے. اس لیے ایمان کا راستہ اپنائیے، نیک عمل میں آگے بڑھ جائیے. سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اس وقت اگر تم دیکھو گے تو کیا ماجرا ہوگا جس وقت ظالم لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ، نافرمان لوگ موت کے جھٹکوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے. اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح. اس لیے کہ مومن کی روح بڑی آسانی سے ملک الموت لے لیں گے، لیکن کافر کی روح ڈر جائے گی، سہم جائے گی، ملک الموت کے ہاتھ آنا نہیں چاہے گی، اس لیے زبردستی اس سے نکال لیں گے. اللہ اکبر. آج کے دن تمہارے لیے ذلت والے عذاب کی یہ وعید ہے، سن لو. کیوں ہے یہ وعید؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتیں جب سنائی جاتی تو گھمنڈی اور تکبر کے ساتھ پیش آتے، عمل کرنے کے جذبے سے آگے نہ آتے. اللہ اکبر. اس آیت میں اگر غور کریں تو کئی ساری نصیحتیں ہمارے لیے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 93 پڑھیے تفسیر کے ساتھ پوری طرح، اور ایک ایک لفظ پر غور کیجیے. جب موت آ جائے گی تب حقیقت واضح ہوگی. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، حقیقتیں ساری ان کے سامنے کھل جاتی ہیں، تو وہ کہنے لگتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پہلے جو نیک عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا تھا، اب میں کروں گا ضرور، مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے. تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ کہے گا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ، کوئی آیا دنیا میں واپس؟ بس وہ ایک بکواس ہے جو وہ بک رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کیجیے
وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک ان کو برزخ کی زندگی میں ہی رہنا ہے۔ نیکوکار تھے تو آرام کی زندگی ہوگی برزخ کی، اور اگر برے تھے تو پھر برا حال ہوگا یہاں پر، اللہ بچا کے رکھے۔ کافر، نافرمان، نیکیوں میں پیچھے رہنے والے سب تمنا کریں گے کہ دنیا میں آئے اور نیک عمل کر لیں، لیکن ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ کئی جگہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس مفہوم کی آیتیں بیان کی ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کا سامنا کر لیں گے پکار اٹھیں گے، کیا دنیا میں واپس آنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ موت کے بارے میں ایک پانچویں بات جسے ہم میں سے ہر آدمی جان کے رکھنا چاہیے پہلے سے ہی، اللہ کا اپنے بندوں پر یہ بے پایاں بے انتہا و حساب رحم و کرم کہ جس کا اس دنیا میں آخری کلمہ، اس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے صرف سوچ کے رکھ لیں گے ہاں میں آخر وقت میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، اتنا ہی تو ہے نا، بہت چھوٹا ہے، معمولی جنا، ایسا اگر سمجھیں گے بہت بڑی غلط فہمی میں، اس لیے کہ موت کی ان سختیوں میں لا الہ الا اللہ اسی شخص کے زبان سے نکل سکتا ہے جو اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں صحیح طور پر ادا کرتا رہا ہو۔ جو قریب ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تلقین کریں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو انسان مرنے کے قریب ہوں انہیں تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کرو کا مطلب یہاں پر دھیرے دھیرے پیار سے نرمی کے ساتھ وہاں تم خود کہتے رہو، اور نرمی کے ساتھ اسے ذکر کرو، یاد دلاؤ ہلکے سے، لیکن اس کے پیچھے مت پڑو، سختی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ کسی انسان کے سخت رویے کی وجہ سے اس وقت وہ انکار کر دے یا کوئی اور کفر کی بات کہہ دے۔ محترم ناظرین، اب آئیے کچھ باتیں ہم قبر کے بارے میں سنیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم، بے شک بندہ جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور جو لوگ اسے قبر میں رکھنے کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے واپس لوٹ جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ انسان اب تنہائی محسوس کرے گا، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، اور اس سے پوچھتے ہیں ما كنت تقول فی هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اور ابو داؤد کی روایت تو معلوم ہی ہے سب کو، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ مومن ہوگا تو کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، قبر میں مومن گواہی دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار، یہ دیکھو تمہاری جگہ جہنم میں۔ صبر کے ساتھ سنیے، پریشان نہ ہو، کیا کہا جائے گا؟ یہ دیکھو جہنم میں تمہاری جگہ، قد ابدلک اللہ،
बिही मक़अदम मिनल जन्नह, चूंकि तुम मोमिन थे, सही अमल करते थे, सही जवाब दिया तुमने, तो इस जगह के बदले अल्लाह ने ये तुम्हारे लिए जन्नत में जगह दी है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा अपनी उन दोनों जगहों को देख लेगा, जो जहन्नम में है और जो जन्नत में है, लेकिन जहन्नम की जगह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि जन्नत की तरफ से हवाएं आती रहेंगी, लेकिन काफिर या मुनाफिक जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी में इस्लाम पर उसका अमल नहीं था, अल्लाह को रब मान कर उसकी बंदगी नहीं करता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो काफिर मानता ही नहीं था। अगर कोई मुनाफिक मानने का ढोंग भी रचाए, आपकी सच्ची इत्तिबा और पैरवी नहीं करता था, तो वो क्या कहेगा? फ़यक़ूलु ला अदरी, ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लोग जो कहते थे मैं वही कहता था, उससे कहा जाएगा ला दरैत वला तलैत, ना तूने दीन को जानने की कोशिश की और ना तूने पढ़ने की कोशिश की, ना कुरान की तिलावत करने की कोशिश की। सुम्मा युदरबु बिमित्रक़तिन मिन हदीद दरबतन बैन उज़नैहि फयसीहु सैहतन यस्मउहा मन यलीहि इल्ला तक़लैन। एक बहुत बड़े लोहे के गुर्ज से उसे मारा जाएगा, उस मार की वजह से इतना जोर से चीखेगा कि अतराफ व अकनाफ में अल्लाह की जो भी मखलूक है सब सुनेंगे, सिवाय जिन्नो इंस के। अल्लाह अकबर। यहां एक बात का समझना हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होगा कि कब्र में इंसान की रूह का उसके जिस्म में लौटाया जाना, ये आखिरत के उमूर में से है, इस दुनियावी ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए उसकी क्या शक्ल सूरत होगी, क्या कैफियत होगी, हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन से लेकर तमाम मुसलमानों का इत्तिफाक चला आ रहा है कि कब्र में इंसान अगर मोमिन था नेमतों से नवाजा जाएगा, और अगर मोमिन नहीं था तो उसे कुछ सजाएं भी दी जाएंगी। इस पर हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरतुल मुमिन, जिसका एक दूसरा नाम गाफिर है, उसमें फरमाया अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब। सुबह शाम आग उनके सामने पेश की जाती है। क्या मतलब? आग का अजाब उनको दिया जाता है। फिर जब क़यामत कायम होगी तो कहा जाएगा कि इनको सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दो। तो क़यामत के अजाब का जिक्र बाद में है, उससे पहले एक और अजाब का जिक्र है जो कब्र में होने वाला है या कब्र की ज़िंदगी में होने वाला है, जिसे हम बरज़ख की ज़िंदगी के नाम से इससे पहले भी सुन चुके हैं, जिसका जिक्र सूरतुल मुमिनून में भी आया हुआ था। कब्र का अजाब या उसकी नेमतें बरहक हैं, हमें मानना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। हम मोमिन हैं, हमें तो मानना ही मानना चाहिए, लेकिन अगर अक्ल सलीम जिसे कहा जाता है उससे भी हम गौर करें तो ये बात बिल्कुल बरहक है। एक मिसाल से समझिए, दो आदमी एक जगह पर हैं, एक लेटा हुआ है और उसके ही बाजू में दूसरा आदमी जागा हुआ है। लेटा हुआ आदमी ख्वाब में कभी अच्छे मनाजिर देखता है, खुशी उसके चेहरे पर जाहिर भी होती है, या बाज़ दफ़ा कुछ डरावनी ख्वाब देखता है और वो डरावनी सूरत हाल उसके चेहरे से आया होती है, लेकिन बाजू में ही बैठा हुआ आदमी उसे कोई शऊर नहीं कि इसे क्या हो रहा है। दुनिया के अंदर दोनों जिंदा आदमी, फ़र्क इतना कि वो सोया हुआ या जाग रहा है। जब इतना बड़ा फ़र्क है तो इस ज़िंदगी और बरज़ख की ज़िंदगी, जो आखिरत की पहली मंजिल,
ان دونوں کے درمیان میں کیسے موازنہ کر سکتے ہیں اور دنیا کی سوچ سے ہم کیسے اس کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہمیں بتائی۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه، اگر اس میں انسان نجات پا جائے تو اس کے بعد کے سارے مراحل اس سے زیادہ آسان ہوں گے۔ وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه، اگر انسان اس میں نجات نہ پائے تو اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا رہے، بالخصوص ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی حالت میں، اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جو بالخصوص قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ عذاب قبر یا قبر کی نعمتیں، یہ لفظ بار بار اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ عام حکم یہی ہے کہ انسان کو قبر میں دفن کیا جائے گا، اور اکثر لوگ مسلمان دفن کیے جاتے ہیں کہ جسے قبر میں دفن نہیں کیا گیا، جل گیا یا کچھ اور ہو گیا، تو اس کے ساتھ بھی برزخی زندگی میں اس کے ایمان اور عمل کے مطابق نعمتوں والی زندگی یا عذاب والی زندگی ہوگی۔ قبر کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیلی جانکاری حاصل کرنا چاہیے، لیکن مختصر بات یہ ہے، لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا، قبر کو اندھیرا تاریک کر دیا جائے گا، قبر میں جہنم کا بچھونا بچھایا جائے گا، اور جہنم کی طرف سے کھڑکی دروازہ بھی کھولا جائے گا جس سے اس کی گرمی، بدبو وغیرہ آتی رہے گی، اور دنیا میں اس کا جو برا عمل تھا وہ ایک انتہائی بدصورت، بدبودار آدمی کی شکل میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے یا منافق ہے تو یہ عذاب ہمیشہ رہے گا قیامت قائم ہونے تک۔ اب اگر کوئی مومن ہے لیکن گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کے بقدر اللہ چاہے تو معاف کر دے، یا اس کے گناہوں کے بقدر اس کو عذاب ہوگا۔ جہاں تک مومن نیک عمل کرنے والے انسان کا تعلق ہے تو اس کی قبر میں جو نعمتیں ہوں گی وہ بھی مختلف شکلیں ہوں گی۔ قبر کشادہ کر دی جائے گی، قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا، جنت کی طرف سے دروازہ کھولا جائے گا جہاں سے خوشبوئیں آتی رہیں گی، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھایا جائے گا،